دہلیز کے پار۔ جیل کی اس کال کوٹری میں میرے چار سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر اس سے زیادہ اندھیرا میرے اندر ہے، جہاں امید، خوشی، امنگ یا کسی بھی روشن جذبے کی ہلکی سی رمق بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے اب روشنی کی چاہ بھی نہیں ہے۔ یہ اندھیرے ہی میرا مقدر ہیں، جنہیں میں نے خود اپنے نصیب کا حصہ بنایا ہے۔ میں سینٹرل جیل میں عمر قید کی سزا کاٹنے والی ایک قیدی ہوں۔ یہ سزا مجھے اپنے شوہر کے قتل کرنے پر ملی ہے۔ جی ہاں، میں اپنے شوہر کی قاتل ہوں، مگر اپنے اس عمل پر مجھے کوئی پچھتاوا یا ندامت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے شیطان صفت انسان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، جس نے اپنی جھوٹی فریب کی چال میں مجھے پھنسا کر میری زندگی برباد کی تھی۔ میرا نام زینب ہے۔ میری بربادی کی داستان کا آغاز اس وقت ہوا جب میں امجد کی محبت میں پاگل ہوئی۔ میں جس علاقے میں رہتی تھی، امجد وہاں دکانوں پر کنفیکشنری کا مال سپلائی کرنے آتا تھا۔ وہ کسی کمپنی میں سیلز مین تھا۔ میں روز ہی اسے اپنے گھر کی کھڑکی یا دروازے سے دیکھتی تھی۔ اس کی شخصیت مردانہ وجاہت سے مالا مال تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا اور جواب میں میں بھی مسکراتی۔ اس طرح میری اور امجد کی محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ پھر ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں بہانہ بنا کر بازار جاتی، جہاں وہ میرا منتظر ہوتا، اور پھر ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر وقت گزارتے تھے۔ امجد کا گھر گاؤں میں تھا اور وہ شہر میں کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس کے بیوی بچے گاؤں میں تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، مگر اس حقیقت کے جاننے کے بعد بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اب تو وہ مجھے اور بھی اچھا لگنے لگا تھا کہ اس نے اپنے متعلق کچھ نہیں چھپایا تھا، سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اب میں نے شدت سے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ میرے گھر پر رشتہ بھیجے۔ وہ بھی رشتہ بھیجنے پر راضی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر یہ شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے والدین اس کی دوسری شادی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ امجد کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کو بتا دے گا اور معافی مانگ لے گا۔ اب اس صورتحال میں اس کے والدین تو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ چنانچہ کافی سوچ بچار کے بعد امجد کے ذہن میں ایک دوست کا خیال آیا۔ پھر اس نے اپنے دوست اور اس کی بیوی کو ہمارے گھر میں رشتے کے لیے بھیجا، مگر میرے ابو نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لڑکے کے ماں باپ آئیں تو یہ رشتہ قابل قبول ہوگا۔ حالانکہ ابو کے انکار کی وجہ درست تھی، مگر اس وقت مجھ پر محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے مجھے ان کا فیصلہ کھل رہا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، مگر نادان اولاد انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے۔ ان حالات میں اب جائز طریقے سے شادی ہونا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے امجد کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے پلان بنایا تھا کہ دوسرے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے اور وہیں رہائش اختیار کر لیں گے۔ جس رات امجد کے ساتھ مجھے بھاگنا تھا، اس وقت میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنے کی بہت کوشش کی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، اپنے والدین کی عزت پیروں تلے روند رہی ہوں۔ میرے اس عمل کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بھائی جو آج سر اٹھا کر چلتے ہیں، ان کا لوگوں سے نظریں ملانا محال ہو جائے گا۔ میری چھوٹی بہنوں کو کوئی بیانے نہیں آئے گا، کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور وہ اسی طرح شادی کی آس میں بوڑھی ہو جائیں گی۔ میرے کیے کی سزا میرے گھر والے بھگتیں گے، میرا نام ان کے لیے گالی بن جائے گا، میرے والدین زندہ درگور ہو جائیں گے، میرے لیے ان کے دل سے ہمیشہ بد دعائیں نکلیں گی۔ غرض میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا، مگر دوسری طرف میرا پاگل دل امجد کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ آخر ضمیر ہار گیا اور پاگل عشق جیت گیا، اور میں اس اندھیری رات میں ماں باپ کی دہلیز پار کر گئی۔ آج بھی اس گھڑی کو کوستی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ امجد نے لاہور میں پہلے ہی اپنے ایک دوست کی مدد سے ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میں امجد کو پا کر بے انتہا خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن امجد نے مجھ سے کہا، تم تیار ہو جاؤ، ایک دوست کی طرف چلنا ہے۔ امجد، ٹائم دیکھا ہے؟ رات کے 11 بج رہے ہیں، تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ ٹائم کسی کے گھر جانے کا نہیں ہوتا۔
लोग इस वक्त सोते हैं, ऐसा करते हैं कि कल चले जाएंगे। मैंने अमजद को समझाने की कोशिश की। तुम आधे घंटे में तैयार हो जाओ, यहीं नजदीक ही घर है। मजबूरन मुझे तैयार होकर जाना पड़ा। जब हमने दरवाजा खटखटाया तो एक उधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ था। हम दोनों उसके घर में दाखिल हुए। वो आदमी मुझे ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे मैं इंसान नहीं, कोई बिकाऊ माल हूं। अमजद, माल तो जबरदस्त लाए हो, इसकी तो तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, उस आदमी ने गलीज नजरों से मुझे घूरते हुए कहा था। अमजद उसकी बात पर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मैं हैरत और सदमे से गम रह गई थी। फिर अमजद मुझे उस आदमी के हवाले करके चला गया। मैं बहुत रोई चिल्लाई, अमजद को अपनी मोहब्बत के वास्ते दिए, मगर उस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ये कहकर वो खबीस चला गया। उस रात मेरी इज्जत मोहब्बत की भेंट चढ़ गई, मेरी रूह घायल हो गई। सजा तो आखिर मुझे मिलनी ही थी। मैंने अपने वालिदैन की इज्जत को रुस्वा किया था, फिर भला मेरी इज्जत कैसे महफूज रहती। अगली सुबह अमजद मुझे लेने आया और मैं अपने खोखले वजूद को लेकर घर आ गई। फिर यह घिनौना सिलसिला शुरू हो गया। अमजद ने मुझे कमाई का जरिया बना लिया था और वो जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाता। मेरी इज्जत रोज पामाल होती और मैं अपने घर वालों को याद करके रोती थी। उनके पास वापस भी नहीं जा सकती थी, किस मुंह से जाती, और अगर चली भी जाती तो क्या वो मुझे कबूल करते। मैं कई दिन तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही और फिर इससे बचने के लिए मैंने एक फैसला किया। मुझे अमजद से जितनी मोहब्बत थी उससे कहीं ज्यादा नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया था। मैं इस कराहियत आमेज और जिल्लत आमेज जिंदगी से तंग आ गई थी। अमजद की मौत ही मुझे इस गुनाह आलूद जिंदगी से छुटकारा दिला सकती थी। फिर एक रात जब हस्बे मामूल अमजद मुझे एक गाहक के पास ले जाने के लिए तैयार था, मैंने एक तेजधार खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। उस खंजर का बंदोबस्त मैंने पहले ही कर लिया था। अमजद को मारने के बाद मैंने थाने जाकर अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई। अमजद को मारने का मुझे कोई अफसोस या पछतावा नहीं है। दुख है तो यही कि उसकी झूठी मोहब्बत के झांसे में आकर मैंने अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली। कलियों जैसी मासूम बच्चियों से मेरी यही गुजारिश है कि कभी किसी की झूठी मोहब्बत में आकर अपने घर की दहलीज पार न करें। अगर आप एक बार घर से निकल जाती हैं तो फिर पूरी दुनिया में कहीं जाए पनाह नहीं मिलती।